ایک پگ کا، ایک خنزیر کا دل لگایا گیا ایک انسان. ایک خاص پگ تیار ہوتا ہے جس کے ہارٹ کا جو جینیٹک میک اپ ہے وہ ہیومن بینگز کے قریب تر ہو. کیا یہ صحت مند نیشن بنتا جا رہا ہے یا یہ پہلے سے زیادہ بیمار نیشن؟ 40 سال پیچھے چلے جائیں، لوگ سلم تھے اور ہسپتالوں میں کارڈیولوجی کے وارڈ خالی تھے. عام تصور تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. 2000 اوپن ہارٹ سرجری ان اے ایئر دنیا کے بہت بڑے سینٹر ہیں جو کرتے ہیں. PIC 3500 کر رہا ہے، 2000 کے قریب ملتان کر رہا ہے. جو بھی حکومتیں ہیں کسی نہ کسی سطح پر وہ اس چیز کو سیریسلی ڈیل کرتی رہی ہیں. سوائے ٹرانسپلانٹ کے تقریباً سارے آپریشن جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں. ویپ بہت کرنے لگے ہیں، فیشن کے طور پر ایک آ گیا ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ہمیں اسموکنگ کے برابر ہی اس کو سمجھنا چاہیے. کبھی کوئی ایسا تجربہ آپ کو ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں دل چیر کے دیکھ تیرا ہی نام ہوگا؟ اس وقت زبان سے بھی نام نہیں نکلتا. کیسے ہیں دوستو؟ ساتھیو، دیکھو سنو جانو پر ہم آج سے ایک نئی پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم لوگوں سے، ایکسپرٹ سے، اپنی فیلڈ کے ٹاپ لوگوں سے یہ بات کریں گے کہ پاکستان کے وہ مسائل جن کا آپ اور میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں ان کا حل کیا ہے. ہم پاکستان کو ایک کامیاب ملک کیسے بنا سکتے ہیں، یہ اس سیریز کا عنوان ہے. آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہوگی، پہلا پوڈ کاسٹ ہوگا جو ہم پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے CEO کے ساتھ کریں گے. آپ ہارٹ سرجن ہیں، دل کا آپریشن کرتے ہیں، دل کی سرجری کرتے ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایک ہیلدی نیشن کیا ہوتی ہے. اس سے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے خیال میں کوئی بھی صحت مند انسان اور صحت مند قوم وہ ہوتی ہے جس کے پاس 3 چیزوں کا ایک رفلی بیلنس ہو. ایک یہ کہ وہ انسان اور وہ قوم صحت مند ہو، دوسرا یہ کہ ان کی اکانومی کچھ بہتر ہو، تیسرا یہ کہ ان کے پاس تفریح کے لیے کچھ وقت بھی ہو. اگر ان 3 چیزوں کا بیلنس نہیں ہے تو وہ قوم، وہ انسان ذاتی سطح پر اور قومی سطح پر بہتر پوزیشن میں نہیں ہے. تو ہم پاکستان کو ایک کامیاب ملک کیسے بنا سکتے ہیں، دنیا کے تجربات سے کیسے سیکھ سکتے ہیں. ہم ان پوڈ کاسٹ سیریز میں صرف مسائل پر بات نہیں کریں گے بلکہ مسائل پر بات کریں گے ہی نہیں، صرف ان کی نشاندہی کے ساتھ ان کے حل کی طرف مسلسل جائیں گے. تو پاکستان کو ایک صحت مند قوم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر پروفیسر انجم جلال صاحب، سر آپ دل کے سرجن ہیں، ہارٹ سرجن ہیں، پروفیسر ہیں. آپ نے کبھی ٹوٹے دلوں کا علاج کیا؟ یہ آپ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کنسلٹیشن کا سیشن کرنا چاہتے ہیں؟ سر آپ جو بھی سمجھیں، لیکن اس کا آغاز تو یہاں سے ہوگا کیونکہ پاکستان میں ریسرچ کے مطابق تقریباً 17 سے 29% لوگ دل کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں، اور ان میں بہت سے تو ایسے ہوں گے نا جو ٹوٹے دل کا بھی شکار ہوں. جی، زیادہ تر ٹوٹے دل والے ہی ہیں. اور اچھا. بلکہ آپ کو تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم تو علاج ہی ٹوٹے دلوں کا کرتے ہیں. اچھا. اور وہ کسی نے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، وہ شکستہ گر تو وہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اوکے. تو ہمارا تو کام ہی ٹوٹے دلوں کو جوڑنا ہے. تو بسم اللہ، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو یو کین شیئر سیپریٹ پرائیویٹ سیشن میں. تو سر آپ کی نگاہ آئینہ ساز جو ہے، اس کے پاس ایک کامیاب ایک سکسیس سٹوری بھی ہے کہ آپ انگلینڈ سے اور سعودی عرب سے ہوتے ہوئے پاکستان آئے. تو آپ کی کامیاب سٹوری ہے جس سے لوگوں کو کے لیے انسپائریشن بڑی ضروری ہے کہ اس سے لیں. اب ذرا وہ اپنی سٹوری سنائیں کہ آپ کیسے آپ ان 2 بڑے ملکوں میں، امیر ملکوں میں رہے اور پاکستان آئے، اور یہاں آپ نے ایک ایسی چیز دیکھی جو لوگوں کے لیے امید کا باعث ہو سکتی ہے. ذرا وہ بتائیں. جی، میں ہمیشہ جب بھی پوچھتے ہیں لوگ یہ اس طرح کا سوال، اور خاص طور پہ ہمارے جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے نا، اٹس اے کنٹری آف پیراڈاکسز. آپ کو سرفیس پہ کچھ اور نظر آتا ہے، جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو کچھ اور چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جائیں تو پھر اور نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ اس پورے خطے کے اندر بہت اٹریکشن ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ باہر سے آ کے یہاں سیٹل ہوئے اور ہمیشہ یہاں کے ہو کے رہ گئے، تو کچھ نہ کچھ تو ہے. ایگزیکٹلی. اب میری جو آپ سکسیس سٹوری کی بات کر رہے ہیں، تو میں KE سے گریجویٹ ہوں، اور 96 میں یہاں سے کارڈک سرجری سیکھ کے انگلینڈ چلا گیا. تو 5 سال وہاں رہا. اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو ابھی یہاں پہ صرف ایک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور میں. یہ 2001 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے علاوہ پورے پروونس میں کوئی اور کارڈیولوجی کا سینٹر نہیں تھا. تو اپرچونیٹیز کم تھیں، لہذا میں سعودی عربیہ چلا گیا. لیکن 2007 میں آئی واز سرپرائز کہ مجھے کہا گیا کہ اگر آپ پسند کریں تو ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نیا بنائیں
تو آپ وہاں تشریف لائیں اور وہاں آ کے کام شروع کریں. 2007 میں 2007 میں غالباً جنرل مشرف کی حکومت تھی. جی. اوکے. اچھا اس وقت جو ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے وہ میرے استاد تھے, تو انہوں نے ہلکا سا کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ آ کے وزٹ کریں, اور اف یو وش ٹو اسٹے ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ آرڈر کریں کہ کل آ کے یہاں حاضر ہو جاؤ تو میں امیڈیٹلی آ جاؤں گا, لیکن اگر آپ کہیں کہ سوچ بچار کر کے آئیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے, بیکاز میرا خیال تھا کہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہوں گے. تو جب میں ملتان میں آ کے دیکھا تو آئی واز سرپرائز کہ وہ بالکل پی آئی سی کے سائز کا ایک نیا انسٹیٹیوٹ بن چکا تھا, کنسٹرکشن میں وہ مکمل تھا اور اس میں انسٹرومنٹس وہ سارا اکوپمنٹ انسٹال ہو رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ جب ملک جو ہے وہ اتنا کچھ کر رہا ہے تو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, تو پاکستان آ کے دیکھتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر ورک کرتی ہیں, وہ سارے اصول ضابطے اور جن کے ذریعے وہ ترقی کر کے اس لیول تک پہنچے ہیں, اگر ہم ایگزیکٹلی وہی یہاں فالو کریں تو کیا ہم اس لیول پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ تھا میرے دماغ کے اندر. اینڈ بلیو یو می کہ 2007 میں جب میں آیا ہوں, جولائی کا مہینہ تھا, اس وقت کے بعد سے آج تک میں ایک دن بھی ریگریٹ نہیں کرتا اپنا واپس آنا. میں 16 سال ہو گئے, اور اگر میں ملک سے باہر ہوتا تو چانسز تھے کہ شاید میں بہت امیر ہوتا, پیسے بہت زیادہ ہوتے, شاید میں چھٹیاں بہت گلیمرس جگہوں کے اوپر منا سکتا, بیچز کے اوپر آپ پارٹی کر رہے ہوتے, میں بڑے لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا, تصویریں کھنچواتا. لیکن ہوا یہ کہ ان 16 سال کے اندر عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ اس غریب ملک میں جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے یا جہاں لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں, وہاں 2007 میں ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا. اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد فنکشنل ہو گیا, اور ہم نے وہاں سرجری شروع کر دی, اور ود ان اے ایئر ہم نے 700-800 کیسز کرنے شروع کی, اور وہ بڑھتے بڑھتے اب جو ہے وہ 2000 سے کو کراس کر چکے ہیں. 2000 اوپن ہارٹ سرجری ان اے ایئر دنیا کے بہت بڑے سینٹر ہیں جو کرتے ہیں. پی آئی سی 3500 کر رہا ہے, 2000 کے قریب ملتان کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کے لیول کے ہاسپٹل ہوتے ہیں جن کے بہت بڑے نام ہیں دنیا میں. اچھا 2000 جو اتنی دیر میں سرجری کر چکے ہیں, 400 سے اوپر جب بھی کوئی سینٹر چلا جائے گا اوپن ہارٹ سرجری کا نمبر, تو اس کو ہم بڑا سینٹر کہتے ہیں, ہائی والیوم سینٹر. اب ان کے اندر جو اینجیوگرافیز یا اینجیوپلاسٹیز ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی بڑی ہے. یعنی اینجیوگرافیز جو ہیں وہ ایک ایوریج ہمارا کارڈک سینٹر 10,000 سے زیادہ کر جاتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب سکسیس ریٹ بھی کوئی اس کو بھی میٹر کرتا ہے, اس پہ بھی آتے ہیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس میں. لیکن ابھی تو آپ نے جو سوال کیا نا کہ وہ سارا سکسیس سٹوری, آپ یہ دیکھیں کہ 2007 میں ایک سینٹر ایڈ ہوا, جہاں سے آپ آئے تھے سعودی عرب, اس کے ساتھ بھی کمپیریزن کرتے رہے کہ وہاں یہ چیزیں کس لیول. میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو پی آئی سی کے بعد ملتان بنتا ہے 2007 میں, لیکن 2007 سے 2023 تک فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا, وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا, بہاولپور کارڈک سینٹر بنا, اسٹیٹ آف آرٹ ہیں یہ سارے. رحیم یار خان میں کارڈک سینٹر بنا, اور اب جو وہاں پہ کنسٹرکشن ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈیڑا غازی خان میں, اور وہ بھی کچھ عرصے میں فنکشنل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں مشرف کے دور سے یہ اب ڈی جی خان تک آئے ہیں, یعنی کہ بزدار صاحب جب پنجاب میں تھے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس کے درمیان نون لیگ کی بھی گورنمنٹ آئی, پیپلز پارٹی کی اس سے پہلے آئی. اس کا مطلب ہے کہ اس شعبے میں وہ جو آپ ہوپ کی بات کر رہے ہیں, تمام جو بھی حکومتیں آئیں کسی نہ کسی سطح پر وہ اس چیز کو سیریسلی ڈیل کرتی رہی ہیں کہ اس نیشن کو ایک ہیلدی نیشن بنانے کی کوشش کی جائے. یہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے کیونکہ جنرل ہمارے ہاں ایک ڈپریشن کی فضا پائی جاتی ہے جس میں یہ تصور کر دیا گیا ہے کہ شاید پولیٹیکل چینجز کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رک جانی چاہیے, جو کہ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پیرالل چلتے ہیں, اور ہمارے ہاں آپ بتا رہے ہیں کہ چلے ہیں. اور میں نے 3 انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کیا, فیصل آباد کو, راولپنڈی کو, اور پی آئی سی کو اب ریسنٹلی جوائن کیا ایز ہیڈ آف انسٹیٹیوشن. مجھے کبھی بھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی چینج سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. اس لحاظ سے کہ آپ خود سوچیں, بالکل لاجیکل سی بات ہے, اگر کسی بھی سیکٹر کے اندر لوگوں کو بہت ریلیف مل رہا ہو, فیسلٹیز مل رہی ہوں, تو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر نہیں چاہے گا کہ ایسا نہ ہو.
تو میرے خیال میں اس ساری کی ساری اسٹرگل کا, اس پروگرام کا جو فائنل تھیم نکلے گا بھی, وہ یہ ہے کہ انڈیویجولس کی ایفرٹس بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. ہم نے ایک کنسسٹنٹ رائٹ ڈائریکشن کے اندر اگر پروگرس کرتے چلے جائیں تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ نہیں آتا کسی بھی شکل کے اندر. پالیٹیشین جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کام ہو تاکہ وہ کوئی تختی لگا سکے, کوئی فیتا کاٹ سکے, اس کے نام پہ ووٹ لے سکے. جی, اس کے نام پہ ووٹ لے سکے, تو وہ کیوں نہیں کرے گا. اسی طرح سے ایک بہت ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جی یہاں بیوروکریسی جو ہے وہ بڑے راستے میں آتی ہے. بیوروکریسی بھی راستے میں نہیں آتی. ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو فالو کرنا شدید ضروری ہے. دیر از اے گیپ بٹوین دا انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکنوکریٹس اینڈ بیوروکریٹس. بیوروکریٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ جو سیٹ رولز ہیں اس کے مطابق ہو, جبکہ ٹیکنوکریٹس چاہتے ہیں کہ یہ پرسوں ہو جائے. اب وہ جو پرسوں اگر کرنے کے لیے ان کو اگر رولز کی سمجھ نہیں ہے تو وہاں آ کے کنفلکٹ ہوگی اور وہاں پہ ریزنٹمنٹ ہوگی. تو اگر دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اور یہی راز ہے. اب جو آپ بات کر رہے تھے باقی دنیا کے ساتھ کمپیریزن کی, تو بہت بڑا پیراڈاکس میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ سچ ہے. میں مڈل ایسٹ میں جب سرو کر رہا تھا تو سعودی عرب کے شہر ریاض میں جو کیپٹل ہے اس میں ایک ویل نون بہت بڑا ایک سینٹر ہے جس کا نام ہے کنگ فہد میڈیکل سٹی. اٹس اے ہول سٹی, اٹس پورا میڈیکل سٹی ہے جس میں ہر طرح کی ہیلتھ کی فیسلٹی موجود ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ. یعنی اس میں ہر جو شعبہ ہے اس کا الگ سے سیکشن نہیں ہے, اس کا الگ ایک سینٹر ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہے یہ کارڈک سینٹر ہے, یہ یورولوجی سینٹر ہے, یہ فلاں سینٹر ہے. تو اس طرح سے پورا مل کے ایک سٹی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے قریب سے گزرا تو اٹ لک لائک اے ہانٹڈ پلیس ان 2003. تو میں نے اپنے جو سعودی دوست اسٹیٹ آف آرٹ, کہ میں نے کہا جی یہ خالی کیا چیز جگہ, یہ ہے کیا؟ اس نے کہا یہ کنگ فہد میڈیکل سٹی ہے. تو میں نے کہا یہ خالی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے. اچھا, سعودی عرب کے پاس مین پاور نہیں اس کو چلانے کے لیے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا پچھلے کئی سالوں سے ہم ہائرنگ کر رہے ہیں, تو اس میں اتنی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کیونکہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے. تو اس سارے پروسیس میں 8-10 سال لگ گئے. اکوپمنٹ جو لگا ہوا تھا وہ بھی آؤٹ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا. پھر مین پاور پوری ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے اس میں اکوپمنٹ دوبارہ لگا. اب یہ ایک امیر ملک کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے برعکس میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. میں نے کہا دیکھو میرے ملک کے اندر مین پاور اتنی سرپلس ہو گئی کہ میں وہاں سے چل کے آپ کے پاس آ گیا ہوں, اور آپ کے پاس سینٹر ہے, ہمارے پاس سینٹر نہیں تھے. 2003 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ پیراڈاکس عجیب سا ہے کہ یہاں اس عرصے میں کئی ہاسپٹل کارڈیولوجی آپ نے لانچ کی ہے. کون کون سے بلا؟ یہ ملتان, فیصل آباد, راولپنڈی, وزیر آباد, اور پھر اس کے بعد اب جو ہے بہاولپور, رحیم یار خان اینڈ ڈیرا غازی خان. اور اس دور میں سارے دور میں وہ سعودی عرب میں جو آپ چھوڑ کے آئے تھے وہ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ ابھی ان کے کچھ نئے سینٹر جو اس وقت شروع ہوئے تھے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. اور جو جس کو آپ ہانٹڈ ہاؤس کہہ رہے ہیں وہ آباد ہو گیا, وہ آباد ہو گیا ایٹ اے ویری ہیوی کاسٹ آف ری ایکوپمنٹ. سو دس از اے سکسیس سٹوری. دس از اے بگ سکسیس سٹوری جس کو پیراڈاکس کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں میں جہاں یہ بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز اور ہمارے ڈاکٹرز لوگ کام نہیں کرتے, ہمارے ادارے اور گورنمنٹس کام نہیں کرتی, اس کے مقابلے میں یہ کامیاب سٹوری ہے کہ سعودی عرب جیسا امیر ملک جہاں بیوروکریسی بھی رکاوٹ نہیں ہے, ٹیکنوکریٹ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس سے زیادہ سپیڈ میں یہاں یہ ڈیموکریسی, یہ لنگڑی ڈیموکریسی میں کام ہے یہ. اور یہ وہ دور ہے جس کو ہمارے لوگ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ بدترین ٹرموائل کا دور ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہوا. اچھا اس میں انٹرسٹنگ ایک اور فیچر ہے, 2015 آنورڈز صوبہ سندھ میں بھی اسی طرح ایکسپینشن ہوئی. 2015 کے بعد سے مطلب اس کا سٹارٹ تو اس سے پہلے کہیں ہو گیا ہوگا, نظر آنا شروع ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل NICVD کراچی ایک ادارہ تھا جو ون آف دا پریمیئر انسٹیٹیوٹس تھا, سب سے بڑا, سب سے پہلے بننے والوں میں سے. ٹھیک ہے. 80s کے زمانے سے اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ہی تھا پورے پروونس میں. اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. سکھر میں بھی بن گیا, ٹنڈو آدم میں بن گیا, پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے NICVD ہی کے نام سے, ایگزیکٹلی جس طرح یہاں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بعد ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس آف کارڈیالوجی بنے, وہ NICVD کے ہی نام سے انہوں نے ایکسپینشن کی. تو ڈاکٹر صاحب ان سب کے لیے اتنے فنڈز کہاں آتے ہیں؟ عام تصور تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. جی میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں ایشو پیسوں کا ہے ہی نہیں. اچھا سے
اس لیے کہ یہ ساری ایکسپینشن انڈیجنس ہے, ہم نے اپنے ہی پیسہ خرچ کر کے بنایا ہے, یہ اس کے اوپر کوئی انڈیویجولز نے یا اداروں نے نہیں, گورنمنٹ نے, یہ سارے گورنمنٹ فنڈیڈ ادارے ہیں. ان سب کے اندر جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے یہ سرکاری خزانے سے ہوا ہے, وہ ٹیکس پیئر ہی کے پیسے ہیں. یہاں صرف اور صرف ڈسپلن کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر, اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں ایک آسان سی فگرز بتاؤں گا کہ اگر آپ اف یو لک ایٹ دا جی ڈی پی آف پاکستان, ایکچوئل نمبر کے اندر, جو اس وقت مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, صرف فگر دیکھیں, پر کیپیٹا نہ دیکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کے بہت بڑے امیر ملکوں میں سے ہے. لیکن جب ہم اسے 24 کروڑ پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو پر کیپیٹا میں آ کے وہ نیچے 100 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ ویلتھ جنریشن کی اس طریقے سے ہے نہیں جس طرح سے پرسیو کی جاتی ہے. ہمارے ہاں ڈسپیرٹی ہے پلاننگ کی, فیوچرسٹک نہیں ہے ہم, ایموشنل ایکشنز ہیں اور اس میں پلاننگ میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن جہاں جہاں عقل کا استعمال ہوا ہے اور کنسسٹنٹ پالیسیز لے کے لوگ آگے چلے ہیں, وہاں بہت بڑی سکسیس ہے. صحیح. اچھا سر, اس سب میں جو آپ کا تجربہ ہوا خاص طور پہ 2007 کے بعد سے یہ 16 سال میں آپ نے ہزاروں مریضوں کو چیک کیا ہوگا, آپ پڑھاتے بھی ہیں, ایک سرجنز کی ایک نئی ایک پورا ایک جنریشن تیار کر رہے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں بے شمار. آپ کیا ون لائنر ہے اس سارے دور میں؟ آپ نے دیکھا پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے ہیلدی نیشن, کیا یہ صحت مند نیشن بنتا جا رہا ہے یا یہ پہلے سے زیادہ بیمار نیشن, ہیلتھ وائز, پیورلی ہیلتھ وائز کہہ رہا ہوں, اس طرف جا رہا ہے یا کچھ چینج نہیں آ رہا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے اگر نہیں ہے تو یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں کچھ انڈسز ایسے ہیں جس میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں, لیکن اگر اوور آل بیلنس نکالیں تو ہم پہلے سے خراب ہوئے ہیں. اوکے. تو اس لیے ہمیں بڑا کیئرفلی ریویو کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں گے. کیونکہ ایک بڑا سمپل سا انڈیکس ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے, کیا وہ باقی دنیا کے ساتھ کمپیریبل ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں لائف ایکسپیکٹنسی میں اضافہ ہوا ہے, اچھا, اوور دا ایئرس. اوکے. یعنی 1947 سے لے کے اب تک ہماری پاکستان کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہوئی ہے. صحیح. پوری دنیا میں ویسے میرے خیال امپروو ہوئی ہے, تو ہم اسی کا پارٹ ہیں یا اس کے علاوہ اسپیشلی تو ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ہیلتھ فیسلٹیز ایڈ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے صحت کے کچھ مسائل ہو گئے کم, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں کمپلیکیٹ ہو گئیں, جن میں سے ایک وہ ہے جو آج آپ کا مین تھیم ہے کہ جو ہارٹ سے ریلیٹڈ جو النیسز ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا آج سے 25-30 سال پہلے ہارٹ اٹیک بڑی ایک ریئر چیز تھی, اور اب یہ ینگر جنریشن میں سب لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے یہ اوور آل اگر بیلنس نکالیں تو ابھی ہم منفی میں جا رہے ہیں. اس کو بہتر کرنے کے لیے شدید ایفرٹ کرنی پڑے گی. اوکے. اچھا سر, یہ کیا ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ ہم اس لحاظ سے کم از کم, کیونکہ پاکستان میں اب جو رپورٹ چھپتی ہیں 17 سے کہیں ایک زمانے میں 17% پاکستان میں جو ڈیتھس ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے ہوتی تھیں, اب 29% تک پہنچ گئی ہیں. تو کیسے نوجوانوں میں, جو ینگ لوگ ہیں, جو ہمارے چینل کے سب سے زیادہ ویورز بھی ہیں, 14 سے لے کے 30 سال کی ایج تک کے جو نوجوان ہیں, وہ کیا کریں کہ ان کو کبھی ہاسپٹل نہ آنا پڑے یا کم سے کم لوگوں کو آنا پڑے؟ وہ کیا کریں, ان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ موٹی موٹی بات بتائیں. دیکھیں, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, اگر میں ہوتا نا سوشل سائنٹسٹ تو میں اسے ریفریجریٹر ٹیسٹ کہتا. اچھا, یہ کیا ٹیسٹ ہے؟ یہ ایز اے ڈاکٹر میرے جتنی کولیگز ہیں جو مجھے جانتے ہیں, جو مختلف گیدرنگز میں مجھے کہتے ہیں پریونٹیو میئرز کے اوپر ٹاک, تو وہ جنرلی کہتے ہیں یہ پروفیسر انجم جلال کا ریفریجریٹر ٹیسٹ ہے. ریفریجریٹر ٹیسٹ یہ خود ہی کرتے ہیں لوگ. کسی بھی اپنے فیملی فرینڈ کے, رشتہ دار کے, عزیز کے گھر چلے جائیں, اوکے, اس کا فریج کھول کے دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ کو ود ان فیو سیکنڈس اس کی ہیلتھ کا اسٹیٹس پتہ چل جائے گا اس فیملی کا. اگر آپ کے فریج کے مین کمپارٹمنٹ کے اندر بچا کھچا میکڈونلڈ کے KFC, پتہ نہیں آپ کی پوڈ کاسٹ میں یہ نام لینے جائز ہیں یا نہیں, لیں کھل کے لیں سر, یا جتنے بھی اور فاسٹ فوڈ کی چینز ہیں ان کا بچا کھچا کھانا پڑا ہوا ہے, تھوڑے سے فرائز پڑے ہیں, تھوڑا سا کیک پیسٹری پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا کولڈ ڈرنکس کے بچے ہوئے پیس پڑے ہوئے ہیں, برگرز کے آدھے کھائے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں. اگر وہ سارا ٹھسا ہوا ہے اس سارے سے
تو اس فریج کا جو دروازہ ہے اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو 4 طرح کی دوائیاں تو لازمی ملیں گی. اچھا. ایک معدے کی جلن کی دوائی ضرور ہوگی. اچھا. ایک بلڈ پریشر کی دوائی پڑی ہوگی. انسولین پڑی ہوگی. اور یا شوگر کی دوائیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کو بہت سارے پین کلرز کا بھی ایک پورے کا پورا پلندہ نظر آئے گا. اوکے, یہ ٹیسٹ ہے, یہ سیدھا سا ٹیسٹ ہے. اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسی فیملی میں اتفاقاً چلے جائیں جو صرف زبانی کلامی پڑھے لکھے نہیں ہیں یا امیر نہیں ہے بلکہ عقل مند ہے, تو ان کے فریج کے اندر آپ کو نظر آئے کہ نیچے والے خانے میں سبزیاں اور پھل پڑے ہوئے ہیں کچے, اور درمیان میں جو جس طرح گندا ہوا آٹا ہوتا ہے یا چاول ہیں, اور کہیں دروازے کے اندر دودھ کا ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے, تو اس کا وہ والا جو دروازے والا کھانا ہے وہ دوائیوں سے خالی ہوگا. ہاں, خاص طور پہ اس طرح کی دوائیاں جو آپ نے انسولین وغیرہ ساری. ایگزیکٹلی. اب یہ اس سے زیادہ اور آپ کو میں کیا وضاحت بتاؤں. میں کہتا ہوں آپ پاکستان کی ہسٹری میں. جی اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, کئی یہ تو آپ نے ان لوگوں کا بتایا نا جن کے ریفریجریٹر میں یہ ادویات ہوں گی, میڈیسنس ہوں گی. بہت سے ینگسٹر ہیں جو ابھی ان ادویات تک نہیں پہنچے, لیکن ان کے ریفریجریٹر میں ان کے جو اگر ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو چھوٹی سی فریج جو بچوں نے رکھی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ٹھونسی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے فیوچر میں اب ان کے ڈیفینیٹلی وہ اس پروسیس کا شکار ہو گئے ہیں, اور وہ ظاہر ہے اس نے اپنے اثرات دکھانے ہیں 8-10 سال کے بعد. اسی وجہ سے ہمارے یہاں باقی ساری دنیا میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے 60 سال کی عمر کے بعد, یہاں 22 سال کی عمر میں. تو آپ سجیسٹ کریں 1 لائنر 2 لائنر کہ یہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. اس پہ میں تھوڑا سا ایک دفعہ پھر واپس لے جاتا ہوں. یس. آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں. ہر گھر میں فریج نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صبح کو اماں نے ناشتہ بنایا اور سارے بچے ارد گرد بیٹھے اور انہوں نے وہ ناشتہ کھا کے اس کو سمیٹ دینا ہے. اب دوپہر تک کچھ نہیں ملے گا کھانے کو. پھر دوپہر کو کھانا جو بھی ان کے لیے پکے گا اور وہ وہیں ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد شام کو کھانا پکے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. ان بٹوین کسی کو کچھ بھی ہو جائے, چانسز نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز کہیں سے مل سکے. اور اس کا رزلٹ کیا تھا؟ اس زمانے کی موویز اور ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیں, لوگ سلم تھے اور ہسپتالوں میں کارڈیولوجی کے وارڈ خالی تھے. یہ جو ایزی کوئک اویلیبلٹی راؤنڈ دا کلاک ہے, چاہے وہ فوڈ پانڈا کے ذریعے ہے, چاہے وہ جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں آؤٹ لیٹس ان کے ذریعے ہے, اور پلس ہمارے گھر کے اندر جو فریج آ گیا, تو اس کی وجہ سے اب نوجوانوں ہی کی بات کرتے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہارٹ ڈیزیزز میں ہے وہ لیک آف ایکسرسائز ہے. اوکے. آپ پیچھے چلے جائیں اگین 40-50 سال پہلے, ہر جو اسکول تھا اس کا ایک بڑا پلے گراؤنڈ تھا. ایگزیکٹلی. بلکہ ایک پی ٹی ماسٹر بھی ہوتا تھا اور وہ دوڑا لڑا کے مار دیتا تھا, اور اس میں جتنی سزائیں تھیں وہ بھی زیادہ تر دوڑ سے ہی ریلیٹڈ لگواتے تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں. اچھا, وہ اسکول جو تھے وہ اسکویز ہو کے کوٹھیوں کے اندر آ گئے اور پلے گراؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو گئے. اچھا, ہم نے لاہور میں یہ بھی دیکھا کہ جتنی نئی سوسائٹیاں بنی ان میں جو پلے گراؤنڈس کے لیے جگہ رکھی گئی تھی, پارکس کے لیے جگہ رکھی گئی تھی, وہاں لوگوں نے کوڑا ڈمپ کرنا شروع کر دیا, یا کہیں کہیں انہوں نے وہاں پہ شادی بیاہ کے فنکشن کرنے شروع کر دیے. لیکن یہاں ایک اویئرنیس کی ویو آئی ہے بڑے شہروں میں, کراچی, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد میں, کہ ہمارے جتنے بھی پارکس اور پلے گراؤنڈس ہیں وہ آباد ہوئے ہیں. اب آپ کو وہاں صبح اور شام کو لوگ واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, جب سے یہ شروع ہوا ہے تب سے لوگوں کی ویسٹ لائن کا سائز کم ہونا شروع ہوا ہے. ہم نے اپنے بہت سارے دوستوں کو دیکھا جو ڈبل دیئر ویٹ وہ اوبیسٹی کا شکار ہوئے. یعنی جو 60 kg والا تھا وہ 125 تک گیا, اور پھر وہ دوبارہ واپس آیا جب اسے یہ ریئلائزیشن ہوئی یا جھٹکا لگا خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں, تو اس نے واپس آ کے وہی کرنا شروع کیا جو کہ ایک نارمل آدمی کو ویسے ہی کرنا چاہیے بیفور ہی سفرز فرام اینی تھنگ. تو نوجوانوں کے لیے بنیادی تو یہی 2 ہیں بڑے میسیجز کہ آپ نے ڈسپلن اپنی خوراک کے اندر پیدا کرنا, یہ وقت بے وقت کا کھانا اور غلط قسم کے کھانے جو ہے. غلط سے مراد آپ کی فاسٹ فوڈ ہے اور ہائی کولیسٹرول فوڈ ہے جس میں بہت زیادہ مرچ مسالہ ہو, گھی ہو, آئل ہو, اس طرح کی. یہ آپ سے جی, اس کے لیے نا آپ کو سمجھ کر بہت ضروری ہے, اس کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے. اب نیٹ میں چیزیں بہت ساری اویلیبل تو ہیں. فار ایگزامپل 2 بڑے کمپوننٹس ہیں خوراک کے جس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے. ایک تو ایکسیسو کنزمپشن آف شوگر بہت زیادہ ہے پاکستان میں.
ہمارے جتنے ڈرنکس ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ شوگر ہے, چاہے وہ ٹریڈیشنل ہیں چاہے وہ ماڈرن ہیں نئے ہیں, کسی بھی, جب تک اس میں بہت سارا میٹھا نہ ہو. ہماری مٹھائیاں بھی جو ہیں ساری وہ رچ ان شوگر ہیں, شیرہ ٹپک رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, گرم گرم نکال کے ٹپکتے ہوئے شیرے کو کھانا اس کو پسند کرتے ہیں. بالکل. اور دوسرا آئل کا اسی طرح گھی کا استعمال ہے. اب بناسپتی گھی ایک انتہائی ڈینجرس چیز ہے. آپ نے غالباً اس کے خلاف ایک کمپین بھی چلائی تھی. اس وقت پاکستان میں یہ تیسری کمپین ہے. پاکستان میں پہلی کمپین پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن اور باقی جو آرگنائزیشنز تھیں ڈاکٹرز کی, انہوں نے مل کے چلائی اگینسٹ اسموکنگ, اور اس کے اوپر گورنمنٹ ریگولیشن سخت ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پہ اسموکنگ کے اشتہار بند ہوئے گریجولی. پہلے یہ تھا کہ 9 بجے کے بعد دے سکتے ہیں, دن کے وقت نہیں دے سکتے, اب دے ہی نہیں سکتے. یہ ہوگی ایک بات, یہ بڑی سکسیزفل رہی. اس کے بعد سیکنڈ کمپین چلی اگینسٹ دا ڈرنکس وچ ہیز ہائی کنٹینٹ آف شوگر. اچھا, وہ جو ڈرنکس تھے اس کی کمپین انتہائی مشکل مراحل سے گزری. جب آپ کہتے ہیں کمپین چلی, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جا کے جو گورنمنٹ کے طاقتور لوگ ہیں ان سے ملتے ان سے بار بار بات کرتے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, جب آپ کہتے ہیں کیمپین چلائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈ چلوا رہے تھے. نہیں, آپ گورنمنٹ سطح پر ایفرٹس کر رہے تھے. ایفرٹ کرتے ہیں. اچھا, نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن ایک نیشنل ادارہ ہے. اس کے جتنی بھی اوپر ٹاپ پہ باڈی ہے, دے آر ویل کنیکٹڈ پیپل جن کا وسیع تجربہ ہے, عزت ہے سوسائٹی میں, ان کی بات سنی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, لیکن اب چونکہ ماڈرن دور ہے نا, اس میں آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ جی میں پروفیسر آف کارڈک سرجری ہوں, PIC کا ہیڈ ہو, میری بات سنے, کوئی نہیں سنائے گا. You need to engage people جو پروفیشنلز ہیں کمپینز رن کرنے کے لیے, جیسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو سہارا لینا پڑے گا اپنے کنیکشنز کے ذریعے میڈیا کے اندر اور جو پالیسی میکنگ ادارے ہیں ان کے ساتھ. تو نیشنل ہارٹ فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام شروع کیا, نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن نے, اور پاکستان کارڈک سوسائٹی, کافی سارے یہ ادارے, انہوں نے ایک ان پوائنٹس کے اوپر 100% ایگریمنٹ ہے, کوئی اس میں اختلاف رائے نہیں ہے. اچھا, اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جیسے میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے, وہ اسکول سے باہر نکلا ہے, گرمی کا موسم, اب وہ اس کو پیاس لگی ہے, وہ سامنے دکان پہ جاتا ہے, وہاں اسے کے پاس 2 چوائسیز ہیں کہ پانی کی بوتل لے لے یا کوک کی جو ہے بوتل لے لے. ٹھیک ہے. اب اس کی جیب میں جو جیب خرچہ ہے, اگر اس کی رینج کے اندر دونوں بوتلوں کی پرائس برابر ہے تو وہ کیا لے گا؟ کولڈ ڈرنک لے گا, کوک لے گا, پیپسی لے گا, اس طرح جو بھی چاہ رہا ہے. رزلٹ یہ ہوا کہ ان سب کی کنزمپشن بے پناہ بڑھ گئی, کیونکہ دونوں کی قیمت میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. پانی اور کولڈ ڈرنک میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا, لہذا بچہ پھر کولڈ ڈرنک لے رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس لون جو ہے وہ بہت زیادہ سکسیس نہیں ہوتی اس سے, اس لیے کہ اویئرنیس ایڈز وغیرہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے, وہ کامیاب. تو لہذا آپ نے کیمپین یہ چلائی کہ اس کو مہنگا کیا جائے, کولڈ ڈرنک کو مہنگا کیا جائے, قیمت میں فرق کیا جائے, اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہو کہ ایک واضح ڈفرنس محسوس ہو. تو لگا, وہ لگا. اچھا, اب میں نے بتایا کہ جب یہ کمپین اپنے ٹاپ پہ پہنچی تو انڈسٹری بڑی طاقتور ہے, انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ڈیلے کر دیں, کچھ عرصے کے بعد لگا لیں, یہ کریں وہ کریں, گریجولی. لیکن اس پہ ہمارے جو لیجسلیچر میں لوگ موجود تھے, ہمارے سینیٹرز جو تھے, ان کو بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے سٹینڈ لیے. انہوں نے بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئی سینیٹ میں, اور پچھلا جو بجٹ تھا اس اکراس دا بورڈ تمام پارٹیز, جی گڈ, اور اس کے اوپر پچھلے بجٹ کے اندر باقاعدہ ٹیکس لگا. اچھا خاصا لگا ہے, تھوڑا سا اچھا خاصا لگا ہے. کہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ میں فریکوینٹلی ٹریول کرتا تھا پنڈی سے لاہور کے درمیان, تو ہمیشہ جو سروس ایریا وہاں سے پرائس پتہ کرتے تھے کہ اس کی اور اس میں کیا فرق ہے, پانی میں اور کولڈ ڈرنک میں کیا پرائس کا فرق. تو اب مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی بڑا فرق ہے, اور خاص طور پہ خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ جو انرجی ڈرنک ہے اس کا ایک کین جو ہے وہ 750 روپے کا, 750 کا. میں نے کہا یہ آج مجھے کم بچے ہوئی ہے, اب پیے جس نے پینی ہے. اور پانی کی اسی سائز کی جو بوتل 1050 روپے کی, ظاہر ہے وہ 50 روپے کی ہے. اب 700 روپے کا ڈفرنس جب آئے گا تو ایک دفعہ آدمی سوچے گا کہ جی یہ, اور دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پاور یوز کر کے نیشن کو ہیلتھ کی طرف لے کر جائے. اور اگر وہ تھوڑی سی بھی سستی دکھائیں کہیں یار یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تو کیسے نیشن پوری برباد ہو جائے, کیسے ہو جائے گی, فیوچر ختم ہو جائے گا. اور ابھی جو تیسری کمپین آپ کہہ رہے تھے وہ یہ مضر صحت جو فیٹس ہیں ان کو, اچھا یہ بھی کامیاب ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بڑی اچھی امید ہے کہ ہم بناسپتی گھی سے قوم کو نجات جو ہے وہ دلوائیں گے. اور اس کا ایک آسان حل تو یہ کہ اگر جو لوگ سن رہے ہیں وہ خود ہی اس کو
استعمال کرنا چھوڑ دیں. سب سے آسان حل تو یہ ہے. ویسے میں دیکھ رہا ہوں کم از کم بڑے شہروں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ اور گھر کی خواتین اکثر لینے جاتی ہیں اسٹور پر تو آئل زیادہ پرچیز کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر کاؤنٹر پہ کھڑے ہوں لائن میں لگے ہوں آگے چیک کریں تو وہ اکثر آئل کے پیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا سر, ایک اسموکنگ کے بارے میں ویڈیو اور جوک بڑا مشہور ہے, بلکہ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بھی پڑی ہے کہ ایک بوڑھا سا آدمی سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا ہوتا ہے ایک ٹاک شو میں, اور اس کو ہوسٹ پوچھتا ہے کہ آپ کتنی سگریٹس پیتے ہیں یا سگار پیتے ہیں ایک دن میں. وہ بتاتا ہے بہت ایک بڑا نمبر بتاتا ہے کہ اتنی زیادہ پیتا ہوں, جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہر وقت چین اسموکر ہے. ساتھ ہنستا ہے. تو وہ ہوسٹ اس کو کہتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے کبھی منع نہیں کیا؟ اس نے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا 15 سال پہلے کہ اگر تم اسی طرح سگریٹ پیتے رہے تو 2-3 سال بعد مر جاؤ گے. تو اس نے کہا وہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ 3-4 سال بعد خود مر گیا. تو اب ایسا کیا ہے اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی ہمارے سامنے, میرے ارد گرد, آپ کے ارد گرد, ہر شخص کے ارد گرد ایسی مثالیں ہیں کہ چین اسموکرس بھی اسی طرح آلموسٹ جی رہے ہیں. کوئی 80 سال تک جاتا ہے, کوئی اس سے پہلے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ان میں سے بھی کئی لوگوں کی پہلے ہو جاتی ہے, کئیوں کی لیٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ ڈفرینس کیا ہے اگر آپ لنگس کا سکین سامنے نہ رکھیں؟ اس کے علاوہ وہ کیا نقصان ہے ایسا جو کہ آج کے بچوں کو بتایا جا سکے, یا جو کہ ایسا ثبوت ہو کہ جس کو کوئی اگنور نہ کر سکے کہ یار یہ اسموکنگ کا, ویپ کا نقصان ہے. یہ جو آپ 1-2 مثالیں دیکھتے ہیں یہ پھر کیوں ہیں؟ پہلے تو چونکہ آپ نے سٹارٹ کیا نا ایک لائٹر نوٹ پہ ایک جوک سے, وہ ریئل جوک ہے, یوٹیوب پر موجود. اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں اس بزرگ آدمی کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر سگریٹ نہیں پیتا تھا, 2 سال پہلے مر گیا, اگر پیتا تو 7 سال پہلے مر گیا ہوتا. تو میسج اس میں بڑا سمپل ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں یا لائف ایکسپیکٹینسی ہے, یہ کسی ایک فیکٹر کے اوپر اکیلے کے اوپر نہیں کرتی. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. ابھی ایک تصویر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں, تو اس کے اندر ڈاٹس بنے ہوئے ہیں, گولے. صحیح. اور وہ گولے اسکرین پہ ہم اس وقت دکھا بھی رہے ہیں. وہ جو ڈاٹس ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ وار سے کتنے لوگ دنیا میں مرے ہر سال, اور حادثات سے کتنے مر جاتے ہیں, غلط علاج سے کتنے مر جاتے ہیں, خودکشی سے کتنے مر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, وہ ڈاٹس آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا گولا بن جاتا ہے, اور پھر اس سے بڑا گولا, اور پھر اس سے بڑا گولا. ٹھیک ہے. جو ٹاپ بڑے گولے ہیں جن کے سائز اس وار والا ڈاٹ نقطہ جو اس کے حساب سے بالکل چھوٹا ہے, سب سے بڑا جو گولا ہے وہ اسموکنگ ہے. اسموکنگ ہے, یعنی دنیا میں ہر سال سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ اس ریسرچ کے مطابق. اس کے بعد پھر ہائپر ٹینشن. اچھا, یہ کیسے پتا لگتا ہے کہ یہ جو ہوئی ہے ڈیتھ یہ اسموکنگ سے ہوئی ہے؟ ایک عام آدمی سوال پوچھ سکتا ہے. بالکل, یہ اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کے بعد ہی یہ ساری چیزیں طے کرتے ہیں کہ جتنے لوگ, ہمارے ہاں ڈیٹا اس طرح سے ایکوریٹ نہیں ہے اویلیبل پاکستان میں, لیکن باقی دنیا کے اندر جب بھی آدمی مرتا ہے اس کے کاز آف ڈیتھ تو لکھی جاتی ہے, اور وہ اسکرائب ٹو اے پرٹیکولر رسک فیکٹر آٹومیٹیکلی نکل آتی ہے. اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ٹاپ کے جو 4-5 گولے ہیں ان میں وزن کا زیادہ ہونا ہے, بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہے, اور اس میں اسموکنگ ہے. ان سب کو اگر اکٹھا کر لینا ایک دائرے کے اندر, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سب کا تعلق گھوم پھر کے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائبٹیز سے بھی نکل آتا ہے. اوکے. تو یہ جتنے بھی فیکٹر ہیں یہ مل کے بندے کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں, کوئی ایک اکیلا نہیں کرتا. ایسے بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹس ہیں جن کو آج سے 30 سال پہلے ڈائگنوز ہوئی ہارٹ کی ڈیزیز, اور ان کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی علاج کریں. They didn't do it. They're still alive. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی اس وقت کی بات جو تھی وہ غلط تھی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پرٹیکولر ڈائگنوسس کے بعد انہوں نے اپنے لائف سٹائل میں کیا کیا چینجز کر لی جس کی وجہ سے وہ ایک بڑے حادثے سے بچ گئے. تو یہ کبھی بھی کوئی ایک چیز اکیلی نہیں ہے. 2 یا 3 یا 4 ایگزامپلز جو آپ کے ارد گرد ہیں اسموکنگ کرنے والوں کے بھی صحت مند ہونے کی, ان کو آپ مثال اس طرح سے نہیں بنا سکتے کہ جیسے بعض لوگ زندگی میں حادثاتی طور پر یا کسی بھی وجہ سے امیر ہو جاتے ہیں, لیکن کامیاب ہونے کے لیے یا امیر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہی تکے والا فارمولا, حادثاتی فارمولا اپنائیں. آپ کو وہی پیٹرن اپنانا ہے جو کہ پرووڈ ہے, ٹیسٹڈ ہے, ویریفائڈ ہے, جو یہ ہے کہ اسموکنگ نہیں کرنی. سر یہ بچوں کو آج کل میں بہت دیکھ رہا ہوں, اور ینگسٹر بھی, ان سے تھوڑے سے یعنی ٹین ایج سے اوپر کے لوگ بھی, وہ ویپ بہت کرنے لگے ہیں, فیشن کے طور پر ایک آ گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کے گاڑی کے شیشے بند کر کے یا اپنے کالج میں بھی پی رہے ہوتے ہیں سائڈ پہ, وہ کہتے ہیں اس کا کوئی لاس نہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں.
یہ کیا ٹھیک بات ہے؟ سگریٹ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. اس کے اوپر بھی ہمیں اسموکنگ کے برابر ہی اس کو سمجھنا چاہیے. ابھی اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری طرح سے سامنے تو نہیں آئے، لیکن یہ گریجولی پتہ چلے گا کہ اس کا کیا کیا نقصان ہے. اور خاص طور پہ یہ جو شیشہ سینٹرز کھلے تھے ان کے اندر جو وہ مختلف چیزیں فلیورز ایڈ کر کر کے دے رہے ہیں، ان کے ابھی تک اثرات کا نہیں پتا کہ وہ ہیلتھ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. لیکن اس کے اور باقی جو سوشل پرابلمز ہیں وہ ضرور ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی وہاں سے پھر اور چیزیں ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اسموکنگ سے کم ڈینجرس تو قطعاً نہیں ہے. اچھا سر، آپ ہارٹ سرجن ہیں، آپ نے اندازاً کتنی سرجریز آج تک دل کی ہیں؟ میرا خیال ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے کی ہیں وہ 7-8 ہزار کی رینج میں. 7-8 ہزار سرجریز آپ نے کی ہیں، لیکن وہ آپ کے کبھی کوئی ایسا تجربہ آپ کو ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں دل چیر کے دیکھ تیرا ہی نام ہوگا، آپ نے کسی ہارٹ سرجری کی ہو تو اندر سے کسی کا نام یا کسی کی تصویر نکلی ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا؟ یہ جتنے دعوے دار ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ کبھی کسی کا تصویر نہیں نکلتی، نام بھی نہیں نکلتا. تو اللہ خیر کرے. یہ کیوں؟ یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. اچھا، اس وقت زبان سے بھی نام نہیں نکلتا. لیکن سر یہ ہر ایک نوجوان کے دل میں پھر یہ کیوں کسی کی تصویر ہوتی ہے؟ وہ پھر کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو میرے خیال میں ایک نیچرل بات ہے. وہ دل سے کہے یا نہ کہے، کوئی نہ کوئی تصویر جو ہے وہ ہونا ایک قدرتی امر ہے. اچھا، اور اس کو آپ روک تو نہیں سکتے. تو مطلب ایسا کوئی ایکسپیرینس آپ کو نہیں ہوا کسی کی تصویر دیکھ کہ مطلب دل کی آپ اوپن ہارٹ سرجری کر رہے ہوں یا کوئی دل کے مریض کو چیک کر رہے ہوں تو کسی کی آواز، کسی کا نام، کسی کی تصویر نہیں؟ میں نے تو 3-4 ڈفرینٹ کلچرز میں کام کیا ہوا ہے. کہیں بھی میں نے گوروں میں بھی کبھی نہیں دیکھا، عربیوں میں بھی نہیں دیکھا، اور پاکستانیوں میں بھی نہیں دیکھا. اور پاکستان میں تو مجھے یقین ہے کہ اگر کبھی دل میں سے کوئی چیز نکلی تو شاید کچھ روپوں کے نوٹ یا کچھ اچھا چیک نکل آئے، ڈالرز کے نوٹ نکلیں. یہاں دلچسپی انسانوں میں لوگوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پیسوں میں ہے آج کل. میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں فنامنا بہت زیادہ ہے. اچھا سر، آپ نے کئی ایسی انکوائریز کو بھی ہیڈ کیا جس میں پاکستان میں کچھ سال پہلے ایک سٹینٹس، اور اس کا تلفظ پر بھی اختلاف ہے، سٹینٹ ہے یا سٹنٹ ہے، وہ بھی آپ بتائیے گا کہ اس کے اوپر آیا کہ غیر معیاری ہیں اور یہ بعض اوقات جو ڈاکٹرز ہیں صرف پیسہ بنانے کے لیے بھی مریضوں کو کے دلوں میں سٹنٹ ڈال دیتے ہیں. اس بارے میں آپ نے انکوائریز کو ہیڈ کیا، ظاہر ہے آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی. آپ ذرا لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ سکینڈل کتنا سچا تھا، یہ کتنا چھوٹا تھا، اور ایک عام شخص جس کو دل کا کوئی مسئلہ ہوا ہے اس کو کیسے پتہ لگے کہ ڈاکٹر اگر اس کو کہہ رہا ہے کہ سٹنٹ ڈلواؤ تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور جو سٹنٹس انہوں نے منگوائے ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں؟ ذرا اس اپنی انکوائری کی سٹوری بھی سنائیں اور مشورہ بھی دیں. دیکھیں، یہ ایک ہمارے سرکاری ہاسپٹل سے اس طرح کی لیڈ نکلی اور اس کے بعد وہ پاکستان کی ہیلتھ کیئر کی ہسٹری کا سب سے بڑا اسکینڈل بن گئی. اور اس میں مین ایشو یہ تھا کہ جی غیر معیاری سٹینٹس جو تھے، جن کو شروع میں میڈیا نے کہا جعلی سٹینٹس، وہ جو ہیں وہ لگائے گئے، لیکن وہ جعلی نہیں، غیر معیاری تھے. دوسرا جو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ چارج کی گئی، جبکہ ان کی ایکچوئل پرائس 2-3 ہزار ہے یا 4,000 روپے ہے، تو یہ 2 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے چارج کر رہے تھے. میں انیشلی جو فرسٹ کمیٹی بنی اس کو میں ہیڈ کر رہا تھا، تو ہم نے ابھی کام شروع کیا تھا، تو وہ ایک لاوے کی طرح ایرپٹ ہو گئی ساری کی ساری سٹوری، اور پورا میڈیا جس طرح ایک ڈائریکشن میں چل پڑا، اور پھر سوشل جتنے بھی سول سوسائٹی، مرچ مسالہ اتنا ایڈ ہو گیا کہ کرتے 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 اس کے ہیڈ چینج ہوتے ہوتے CMIT کی ٹیم کے چیئرمین کو فائنلی ہیڈ بنایا گیا. تو آئی واز اسٹل اے ممبر، میں سارے اس پروسیس میں اندر سے اس کو دیکھ بھی رہا تھا. اچھا، نیوز میں آیا کہ آپ ایک انکوائری کو جی وہ شروع میں نہیں کیا تھا. اچھا، اب اس جو پروسیس تھا اس میں جو سب سے پہلے چیز ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ نان رجسٹرڈ سٹینٹس کو انہوں نے جعلی سٹینٹ کہنا شروع کر دیا، کہ اس نان رجسٹرڈ مطلب یہ غیر معیاری بھی نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ وہ پرٹیکولر سٹینٹ ایک خاص جو ہمارا ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا رجسٹرڈ نہیں، لیکن ویسے دل کے لیے خطرناک نہیں، پوری دنیا میں یوز ہو رہا تھا اس میں. اچھا، دوسرا یہ ایشو آیا کہ جی پرائس کا جو ہے، یعنی ہم اتنے برے نہیں تھے جتنے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے ہم، اور یہ ایک امید کی بات ہے. جی بالکل، کیونکہ اس میں مسالہ بہت تھا، تو اس لیے وہ بہت، لیکن اس انکوائری سے بہت سارے فائدے ہوئے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا
کہ پرائسز یونیفارم نہیں ہیں اکراس دا پروونس. یعنی ایک ہی اسٹینٹ اگر ایک ہاسپٹل کے اندر 32,000 کا ہے یا 40,000 کا ہے تو دوسرے میں ہو سکتا ہے 50 کا اور تیسرے میں ہو سکتا ہے 80 کا ہو. تو ایک تو پہلے یہ طے کرنا پڑا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ورائٹی کی اسٹینڈس یوز ہو رہے تھے جس کی کہ ضرورت نہیں تھی. اس سے پھر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ایک ہاسپٹل میں 2 مریض لیٹے ہوئے ہیں, ایک کے دل کے اندر جو ہے 1 لاکھ والا اسٹینڈ ڈلا ہوا ہے اور دوسرے کے دل کے اندر 60,000 والا ڈلا ہوا ہے, تو وہ دونوں یہ محسوس کریں گے کہ یہ شاید بہتر ہے اور یہ شاید ناکارہ ہے. ہم نے اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سیریس ایکشن لیا اور مجھے پھر اس کمیٹی کا کنوینر اس وقت انہوں نے بنایا کہ ہماری یہ ریکمنڈیشن تھی کہ اکراس پنجاب پبلک سیکٹر کے سارے انسٹیٹیوشن ایک ہی کوالٹی کا ایک ہی اسٹینڈ یوز کریں تاکہ یہ ڈسپیرٹی ہی ختم ہو جائے, پرائس والی بھی, رجسٹریشن کی بھی قصہ ختم ہو جائے اور جو ہے وہ افورڈیبلٹی کی رینج میں بھی آ جائے. تو ہم نے پھر اس وقت سے لے کے آج تک, اب اس سارے واقعے کو تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں, کہ اس کے اندر ہم نے ایک ریگولرلی FDA اپرووڈ یعنی جو امریکہ میں یوز ہو سکتا ہے صرف وہی اسٹینڈ پرچیز کیے, اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا پورے پاکستان, پورے پنجاب میں, کیونکہ یہ ہیلتھ از انڈر اے پروونشل میٹر ہے. باقی صوبوں کا آپ کو علم ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ باقی صوبوں نے ڈائریکٹلی اس سے اثر قبول کیا ہے. اس ایک واقعے سے ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کی وائبریشن ہر جگہ پہنچتی ہے. بلوچستان میں بھی تو وہاں پہ بلوچستان میں تو سینٹر ہی اب بنا ہے, اب ہے وہاں, اب ریسنٹلی بنا ہے. اچھا, کیسا ہے وہ ابھی ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے, یعنی اس میں وہاں ابھی اتنی بڑی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. صوبے کے اندر کوئٹہ کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک بڑے سائز کا کارڈک انسٹیٹیوٹ بنا ہے. آپ ہوپ فل ہیں کہ وہاں بھی ہوگا؟ انشاءاللہ وہ ڈیفینیٹلی وہ پروگریس کرے گا. صوبہ KPK کے اندر جو پشاور میں بڑے سینٹر ہیں, ابھی ایک ریسنٹلی پچھلے 4-1 سال کے اندر ریپڈلی ایمرج ہوا ہے, اس کا نام بھی اتفاقاً پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, تو وہ بھی PIC ہی بن جاتا ہے. اچھا, بڑی ریپڈلی گرو کیا انہوں نے اور بہت اچھی سروسز ہیں ان کی. لیکن سندھ میں تو میں نے بتایا نا کہ وہ تو پنجاب کی طرح بہت بڑا سرکل ہے وہاں کا, تو ہر جگہ پہ اس پرٹیکولر ایک ایگزامپل سے یہ فائدہ ہوا. اس ایک جو سٹوری تھی یا جو ایک بیڈ چیپٹر ہے ہمارے میڈیکل ہسٹری کا, کہ اس سے ایک تو لوگوں کی اویئرنیس کلیئر ہو گئی. اسٹینڈ کو دوائی کے طور پہ رجسٹر کرتے تھے, اب اسے ڈیوائس میں لینا شروع کیا ہے. وہ رجسٹریشن کے ادارے کو بھی کافی سارا کچھ سیکھنے کو ملا اور اسٹینڈرڈائز ہو گیا. اوکے, جو پہلے اسٹینڈ جو تھے وہ 1,00,000-1,15,000 کے تھے, وہ کم ہو کے 50-60 ہزار تک آ گئے. لیکن کوالٹی وہی ہے. چونکہ اب وہ ایک بگر اسکیل کے اوپر سیل کر رہی ہے کمپنی, تو وہ نیچرلی وہ پرائس نیچے لے آتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ بڑا آرڈر مل رہا ہے پورے پروونس کے لیول کے اوپر. اور ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں بڑی ہوپ فل ہیں, اور آپ ان کو فرسٹ ہینڈ جانتے ہیں. آپ نے کہیں سے ہماری طرح, ہم جو جرنلسٹ ہیں ہماری طرح کہیں سے سنی نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ فرسٹ ہینڈ ہیں, یہ کہیں سے سن کے ایگزیکٹلی یہ وہ چیزیں ہیں جن پروسیسز کا میں حصہ رہا ہوں. اوکے, اور اسی لیے آج بھی کسی طرح تو آپ ہیں نا, آپ CEO ہیں PIC کے. اور اس کا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری بہت بڑی اچیومنٹس ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان کو ایک کامیاب اور کیسے کامیاب نیشن کے طور پہ, یہ ہماری کامیابی کے چند بڑے ہی گلوریس قسم کے اسپیکٹس ہیں. مطلب میں جب باہر سے پاکستانی آتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر, تو جب تک وہ آتے نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. جب وہ ان کا خیال اکثر لوگوں نے 70s میں ملک چھوڑا یا 80s میں چھوڑا, واپس آئے ہفتے 10 دن کے لیے اپنے ماں باپ عزیز رشتہ دار کو ملنے آتے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جا کے کسی انسٹیٹیوشن کو ڈائریکٹلی دیکھیں جا کے اندر کھڑے ہو گئے. اور اگر وہ آ بھی جائیں تو ان کو ایک ریلوے اسٹیشن والا ماحول ملتا ہے کہ جی وہ 2,000 بندہ جو اسپتال کے اندر پھر رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس ایسے ہی ہے. لیکن جب ہم انہیں ریئل پکچر دکھاتے ہیں کہ یہاں سال کا فار ایگزامپل اس میں ایک میتھڈ بھی چل رہا ہے, ہاں, کہ اس کے اندر جیسے فار ایگزامپل PIC میں سال کے اندر ہم جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 3,500 کے قریب آپریشنز وداؤٹ چارجنگ اینی تھنگ کر رہے ہیں. تو ایون امریکہ اور برٹن سے آئے ہوئے لوگ چکرا جاتے ہیں. میں RIC میں رہا ہوں, تو سکسیس کا یہ میں آپ کو سٹوری سناؤں. RIC از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز, نو ڈاؤٹ. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. وہ اپنے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بھی, آپریشنل مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہائیلی پریزڈ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا CM صاحب نے جو مختلف ہاسپٹل کے وزٹ کیے, تو جب وہاں گئے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ڈیپلی امپریسڈ بائی دا سروسز پرووائڈیڈ.
اب وہاں پہ بہت بڑی ایک تعداد آتی ہے جو کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اور ان مریضوں میں سے میرے بیشتر پیشنٹ جو سرجری کے لیے آتے تھے وہ یو کے رہنے والے ہیں. وہ جب انہیں وہاں ڈائگنوسس ہوتا تھا تو وہ وہاں علاج کرانے کی بجائے وہ پاکستان آ جاتے تھے. اور یہ باقی انسٹیٹیوشنز میں بھی ہم نے دیکھا، لاہور میں بھی دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا ہے. اس لیے کہ باقی دنیا کے اندر ان تمام علاج کو حاصل کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی چینلز میں سے گزرنا پڑتا ہے. پاکستان میں اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا آپ نے کسی جاننے والے سے ایک فون کرایا، سیدھا اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ ملی یا نہ ملی، ڈائریکٹ چلے گئے، ڈاکٹر کو دکھایا، اور ود ان اے فیو ویکس آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کہیں سے اس کا علاج مل جائے گا. وہ کروا کے واپس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو وہ بہت بڑا ڈفرینس ہے یہ. اور وہ غریب لوگ جن کے پاس اس طرح کی سفارش نہیں ہے، فون وغیرہ نہیں کروا سکتے، کیا ان کے لیے یہ پروسیس بہت مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے. مشکل اس حد تک ہے جیسے میں نے کہا تھا، ریلوے اسٹیشن والا ماحول ہم نے خود کریٹ کیا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم سے مراد مریض ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا سارے؟ ایز اے نیشن ہے. ہم ایز اے نیشن سیریس نہیں ہیں کچھ معاملات میں. فار ایگزامپل ہاسپٹل کی سینکٹیٹی مورلیس ایک جو عبادت گاہ کی طرح کی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تھوڑی سی اس سے شاید زیادہ ہو جائے، کیونکہ وہاں آپ صرف ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے انٹر ہوں گے. لیکن ہاسپٹل کے تھیٹر میں یا اس کی کیتھ لیب کے اندر اگر آپ پوری اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں رکھیں گے تو مریضوں کو انفیکشن ہوگی. لیکن باقی ساری دنیا کے اندر ہسپتال کے دروازے سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے سوائے مریض کے. یا وہ ایمبولینس کا ڈرائیور آئے گا، اور جب وہ ریلیٹیو بھی آتا ہے تو اس کو انہوں نے ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا تو بس بات ختم ہو گئی. ہم یہاں پہ پوری ٹرالی بھر کے آتے ہیں. پھر ہمارے شام کے وقت محلے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر نہ گئے تو بڑی بری بات ہے، شاید یہ ٹھیک نہ ہو، ساری زندگی شاید ٹھیک نہ ہو. وہ اس کو ٹھیک کرنے سے زیادہ یہ بتانا ان کے لیے اہم ہے کہ میں آیا تھا. اچھا سر، پاکستان سے کئی دفعہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ دل کے علاج کے لیے انڈیا چلے گئے یا پاکستان سے باہر چلے گئے. یہ پھر کیوں ہوتا ہے ہمارے پاس اگر اتنی اچھی فیسلٹی؟ یہ صحیح ہے. یہ ایک ایسا ایریا آپ نے ٹچ کیا جس میں ابھی ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اسپیسیفک ایریا ہے بچوں کی ہارٹ سرجری کا. بچوں کی ہارٹ سرجری؟ اچھا، بچوں کی ہارٹ سرجری کے اندر یہ اتنی کمپلیکس چیز ہے اور اس کی ٹریننگ اتنی لمبی اور ڈیفیکلٹ ہے کہ اگر یو کے میں بھی بچوں کے ہارٹ سرجن کی پوسٹ اناؤنس کریں تو ان کے اپنے بندے کم پڑ جاتے ہیں، باہر سے ان کو لینے پڑتے ہیں. اچھا، تو یہ فیسلٹیز ہمارے یہاں کم تھیں. جیسے فار ایگزامپل NICVD میں تھوڑی سی تھی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو کراچی کا ادارہ ہے. آغا خان میں ڈیولپ ہوئی اور ایک چلڈرن ہاسپٹل لاہور تھا اس میں. پھر جب یہ بڑے کارڈک سینٹر بنے نا تو ان میں تھوڑا تھوڑا ایڈ ہونا شروع ہوا، مگر اس ریپڈ پیس سے نہیں ایڈ ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. جیسے فار ایگزامپل ہمارا ایک رف آئیڈیا ہے کہ 60,000 بچے جو ہیں وہ پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. 60,000 بچے سال میں، ہر سال پاکستان میں دل کے نقص کے ساتھ. ہاں. اب وہ جو پیدائشی نقص والے بچے ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ تو ود ان فیو منتھس فوت ہو جاتے ہیں. ان کی اتنی زیادہ کمپلیکس بیماری ہوتی ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر پاتے. اکثر ود ان فیو ڈیز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن جو سروائیو کر جاتے ہیں اگر انہیں اسی سال کے اندر اندر سرجری کر دی جائے تو بہت سارے جو ہیں وہ نارمل زندگی گزاریں گے. کچھ ہیں جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بھی ان کی سرجری کر دی جائے تو فردر وہ کمپلیکیشن سے بچ جائیں. تو یہ جو بچوں والے ہیں یہ وہ ہیں زیادہ تر جو انڈیا یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس جو دل کے ٹوٹل سرجریز اس وقت ہو رہی ہیں پورے ملک کے اندر وہ 40,000 نہیں ہیں. وہ آپریشنز بہت تھوڑے ہیں کیونکہ سینٹر کم تھے. اب اس میں ایکسپینشن شروع ہوئی ہے. مطلب فیصل آباد میں ایک چلڈرن ہاسپٹل بن گیا، ملتان میں ایک چلڈرن ہاسپٹل بن گیا، اور یہ جو کارڈک سینٹر ہیں ہر ایک میں بچوں کے علاج کے لیے بھی ہم نے جگہ رکھ دی. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں یہ جو ٹرینڈ ہے ابھی بھی بہت کم ہو گیا. مطلب ایک زمانہ تھا جس میں آپ یہ خبریں بہت سنتے تھے کہ ہمسایہ ممالک میں جا رہے ہیں علاج کے لیے یا مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں. اب وہ اتنی تعداد میں نہیں جا رہے. اوکے، آپ اگر اس کو کمپیئر کریں جو ہمارے پاس ہے ساری فیسلٹی دل کے علاج کی، سرجری کی، کارڈیولوجی، سارا یہ آپ چونکہ باہر پہ رہے ہیں تو ذرا آخر میں ایک دفعہ اس کو کمپیریزن کر دیں. پاکستان میں ہم بتدریج آج کہاں کھڑے ہیں باقی دنیا کے ڈیولپڈ ورلڈ کے مقابلے میں اور ہمارے جیسے جو ملک ہیں ان کے مقابلے؟ اگر آپ ان کو ٹرو نمبرز میں دیکھیں تو مور اور لیس ہم ترقی یافتہ ملکوں سے میچ کرتے ہیں.
دل آپریشنز کی تعداد کے اعتبار سے جتنی ہونی چاہیے اور اس میں سکسیس ریٹ، اس میں سکسیس ریٹ میں ہم تھوڑا سا نیچے ہیں. اوکے. جتنی روٹین کی سرجری ہے اس میں ہماری مورٹیلٹی باقی دنیا سے 1.5-2% زیادہ ہے. اچھا، سکسیس ریٹ سے مراد ہماری یہ ہے کہ سرجری کرتے ہوئے جس خدا نہ علاج کرنا چاہ رہے ہیں موت نہیں ہو جاتی یا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو جاتی. فار ایگزامپل بڑی کمپلیکیشنز ہارٹ سرجری کی، کڈنی کا فیلئر ہے اور اسٹروک ہے. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کے اندر ہم ویسٹرن ورلڈ سے پیچھے ہیں کیونکہ ہماری جو ملٹی ڈسپلنری یعنی ڈفرینٹ شعبوں کا پیریلل بڑھنا کہ پوسٹ آپریٹو پیریڈ کے اندر وہ ساری کمپلیکیشنز کو ہم ہینڈل کر کیمسٹری میچ کرے ساری، وہ ذرا تھوڑا سا ابھی اس میں مزید کام کی ضرورت ہے اور ایکسپرٹس کی ضرورت ہے اور اس میں اکوپمنٹ بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہے. تو وہ گریجولی وہ سائڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی رینج دیکھیں سرجری کی تو سوائے ٹرانسپلانٹ کے تقریباً سارے آپریشن جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں سوائے ٹرانسپلانٹ کے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا اور اس کی آنے والے بہت سارے سالوں میں فی الحال کوئی بہت بڑی امید بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ باقی دنیا کے اندر بھی اس کے ٹرینڈز نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. سب سے اچھا دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں کا سکسیس ریٹ بھی اچھا ہو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا اور ہو بھی رہا ہو؟ نہیں، اس طرح کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ڈیولپنگ سائنس ہے ابھی. نہیں، وہ اسپیشلائز سینٹر ہیں باقی دنیا میں بھی. سارے کارڈک انسٹیٹیوٹس وہاں پہ بھی ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے. اوکے. یعنی یو کے اندر بھی انہوں نے لمٹ کر دیا ہے کہ فلاں 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 سینٹر ہی صرف کرے گا، باقی نہیں کریں گے. اچھا، یعنی ان کی تعداد اتنی کم ہو جاتی ہے نا، اگر وہ سارے کرنا شروع کر دیں تو نمبر اتنا کم ہو جائے گا پر سینٹر. اوکے. اگر پورے یو کے میں فار ایگزامپل سال کا 150 یا 100 ٹرانسپلانٹ ہوا اور 15 سینٹر میں ہوگا تو 10 آئیں گے ایک کے. تو وہ ان کو ریٹ یعنی آپ کہنے کا نہیں وہ مطلب وہ تعداد نمبر آف آپریشنز کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو وہ پھر اس کے اندر ایکسپرٹیز ہی ڈیولپ نہیں ہوگی. اوکے. لہٰذا انہوں نے بھی اپنے اسپیسیفک چند سینٹرز کے اندر اس کو لمٹ کیا ہوا. اچھا کہ انہی میں صرف ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے تاکہ اس کو اسٹڈی بھی کیا جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ میں انسان ابھی میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی یافتہ اوور آل بھی دنیا میں نہیں ہے. کیا یہ بات ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ترقی یافتہ ہیں لیکن وہ لاجسٹکلی ایک مشکل کام ہے کرنا. یہ آپ کو نا ایک ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک ہارٹ چاہیے زندہ انسان کا نہیں، وہ تو فلموں میں دیتے ہیں نا. ہاں، مطلب ایک آپ کو ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا ایک تجربہ جو بہت دنیا میں پاپولر نیوز ہوئی 2022 میں اور ابھی ستمبر 2023 میں بھی، ایک پگ کا، ایک خنزیر کا دل لگایا گیا ایک انسان میں، اور ابھی 2023 میں ستمبر میں ایک 58 ایئرس کے انسان کو میری لینڈ ہاسپٹل میں لگایا گیا. پہلا تجربہ تو ٹھیک نہیں رہا، کچھ دیر بعد وہ انسان مر گیا. یہ اس کا 2023 کے ستمبر میں خبر آئی تھی، اس کے بعد اب میں نے کہیں اپڈیٹ نہیں پڑھی اس کا کیا ہوا. یہ کیا چیز ہے خنزیر کا دل انسان میں، اور وہ اگر ورک کر گیا تو بھی ایک مسئلہ، نہ ورک کر اس نے کیا تو ظاہر ہے پھر تو انسان گیا. یہ کیا کس چکر میں ڈال دیا میڈیکل والوں نے انسان کو؟ اس میں کوئی عجوبہ بات نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ زیادہ تعداد میں اس انسان کی کیا عزت ہوگی جس نے خنزیر کا دل اس کے ورک کر گیا. لیکن پگ کے تو ہارٹ ویلوز ہیں، وہ تو پوری دنیا میں ابھی بھی امپلانٹ ہو رہے ہیں. اچھا، تو اس کی میں عرض یہ کروں کہ وہاں پہ چونکہ اس کو منفی انداز میں نہیں لیا جاتا ان سوسائٹیز میں، لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں میں بھی انسانی زندگی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چونکہ زیادہ تعداد میں خنزیر اویلیبل ہیں تو اس لیے وہاں سے ان کی فارمنگ ہو رہی ہے. خنزیر ہی کیوں سر، پگ ہی کیوں انسان کے دل میں؟ کوئی اور اسی لیے کہہ رہا ہوں شیر کا دل لائیں سر. شیر کا دل کا سائز بھی بڑا فرق پڑ جائے گا، باقی بھی وہ اب آپ چھوڑ ہی دیں اس معاملے میں. پھر اتنے سارے شیر کون کنٹرول کرے گا؟ تو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرا جانور کنٹرول ہو جائے گا. وہ میرے خیال میں ویسٹرن ورلڈ کا تجربہ اس میں کامیاب ابھی تک تو نہیں ہوا. اچھا، اس کو اس تجربے کو کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ایک انسان کے دل میں انسانی کا دل لگتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک ایسا ڈیڈ باڈی چاہیے جس کا دل ابھی کام دل زندہ ہو لیکن انسان کی ڈیتھ ہو. یہ کتنا مشکل کام. اب یہ بہت مشکل ہے. یہ ارلی ڈیز میں جب ٹرانسپلانٹ اپنے عروج پہ تھا اور میکسیمم نمبر میں ہو رہا تھا، یہ وہ دور تھا جب ان کے ہاں ٹریفک کے حادثات میں لوگ بہت مرتے تھے.
اوکے تو برین ڈیتھ جس کی ہوتی تھی اس کا دل یوز کر وہ ٹریفک کے رولز جتنے ٹائٹ ہوتے چلے گئے اور سڑکوں کے اوپر جو اس طرح کی حادثاتی موتیں ہیں اور برین انجریز جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئیں تو ان کے پاس ڈونرز کی تعداد کی شدید کمی ہونی شروع ہو گئی. تو اب یہ پریکٹیکلی اچھا اس کے بعد جیسے ہمارے جیسا ملک ہے جہاں ایجوکیشن لیول بھی کم ہو, انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی کم ہو, ٹرسٹ کا لیول بہت کم ہو, اس کے اندر تو بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کو یہ بتا سکیں کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ فوت ہو گیا لیکن اس کا دل ابھی استعمال کے قابل ہے, وہ ہم نکال رہے ہیں, وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ویسٹ نے بھی یہ فیل کی کمی اور پاکستان میں بھی ہے یہ ڈیفیکلٹی, اس لیے دو ڈائریکشنز میں کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک اینیمل کا ہارٹ لیں جس کا سائز تقریباً ہیومن ہارٹ کے برابر ہو, اس کا فنکشن بھی تقریباً اسی طرح کا ہو اور اس کو باڈی ایکسیپٹ بھی کر لے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل ہارٹ کی طرف جائیں, کوئی مشین ایسی بنا لیں جو دل کے طور پہ کام میکینیکل ہارٹ. کوئی ایسا ہے تجربہ؟ ایسے ہیں اور ورک کر رہے ہیں. اچھا جو اینیمل ہارٹ کی طرف جو بات تھی, وہ جو پگ کا ہارٹ ہے وہ ایز سچ نہیں لیا انہوں نے, اس کو خاص طریقے سے گرو کیا ان پگز کو جینیٹک انجینئرنگ سے. اچھا, تاکہ وہ ایک خاص پگ تیار ہوتا ہے جس کے ہارٹ کا جو جینیٹک میک اپ ہے وہ ہیومن بینگز کے قریب تر ہو, تاکہ باڈی اس کو ریجیکٹ فوری طور پہ نہ کر دے. ایسا سور جو تھوڑا تھوڑا انسان بھی ہے. ظاہر ہے آپ اب اس کو ریورس میں تو دیکھنے سے رہے, اس لیے وہ جو تجربہ ہے وہ کافی حد تک اس میں ابھی ہوپ ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ سے ہم ایسے آرگنز بنانے شروع کر دیں جو ہیومن باڈی جو ایکسیپٹ کرے. لیکن اسے کہیں آسان جو ہے وہ یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ ہم آرٹیفیشل ہارٹ. اچھا آرٹیفیشل ہارٹ جو ہے نا یہ ایک قدرت کی ایک عجیب و غریب فینومینا ہے جس کو بغیر جانے آپ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں ہیومن ہارٹ ایک منٹ کے اندر 5 لیٹر بلڈ جو ہے وہ پمپ کرتا ہے 60 سیکنڈ میں. اس کوالٹی کا پمپ بنانے کے لیے ہم پچھلے کئی سالوں سے لگے ہیں اور کامیابی کے قریب ہیں, 100% اس جیسا نہیں بنا سکے. اس لیے کہ جس سائز کا وہ ہے اس سائز کی موٹر نہیں بنتی جو 5 لیٹر جو پش کر سکے. جب ہم وہ بنانے میں کامیاب ہوئے تو پتہ چلا جب بلڈ اس میں سے گزرتا ہے تو اس کے بلڈ سیلز ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ میکینیکلی اس طرح کی چیز ہے. پھر اس کو چلانے کے لیے مسلسل الیکٹریسٹی چاہیے, وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے. اب اس میں بریک بھی نہیں آنی, اس نے رک کے سانس بھی نہیں لینا, کبھی بریک نہیں. تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ ہے. دل کا سنا ہے, دل کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کا ایک اپنا چھوٹا سا برین اور ایک جنریٹر بھی ہوتا ہے, کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے ایسا. جنریٹر جس کو کہتے ہیں ہم, اس کو پیس میکر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ اس کی اپنی ردم وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے, وہاں سے امپلس جنریٹ ہوتی ہے. جو اس کو برین کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہے اس پہ بھی. آپ اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو ہارٹ کا جو وہ والا ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر بہت لٹریچر مل جائے گا. اچھا سر, اب یہ جو یوں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے آپریشنز جو ہیں اب اے آئی سے ہوں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہوں گے. یوٹیوب پر میں نے کئی ویڈیوز بھی اس طرح سے دیکھی ہیں کہ مشینیں آپریٹ کر رہی ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سرجری کا فیوچر یہ قریب ہے یا آپ کے خیال میں یہ ٹھیک نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے؟ اس میں 2 چیزیں تو ہو چکی ہیں اور وہ اب آنے والے دنوں میں ہمارے آپریشن تھیٹرز کا حصہ ہوں گی. اوکے. اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ تو روبوٹک سرجری ہے. روبوٹک سرجری باقی فیلڈز کے اندر تو اسٹیبلش ہوگی, جیسے جو مثانے کا غدود ہے پروسٹیٹ, اس کی سرجری میں روبوٹ کی سرجری جو ہے وہ ہیومن ہینڈ سے زیادہ ایکوریٹ ہے. تو اس لیے پاکستان کے اندر بھی اب یہ روبوٹس جو ہیں آ گئے ہیں. اچھا, کہاں؟ اگر آپ جو ریسنٹلی پروفیسر محمود ایاز صاحب اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں روبوٹکس کے اوپر, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہیومن ہینڈ کی جو انیکوریسیز ہیں اور جہاں ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ بھی وہ پہنچ جاتا ہے. آپ نے ایک بڑے اسکیل کے اوپر میگنیفائڈ ویو دیکھنا ہے اس کا, اور اس کے اوپر آپ نے جو
باقیوں کے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے کٹ لگا کے آپ کو کھولنا پڑتا تھا. ایسی جگہ ایسی ہے آرگن کی جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا, تو پھر آپ کو وہ سارے آرگن کو ہلا کے آگے کر کے پیچھے کر کے اس کے راستے تک بڑا مشکل ہو جاتا. تو وہ اس لحاظ سے بہت ہو گیا آسان. روبوٹک سرجری ابھی تک ہارٹ میں بہت زیادہ نہیں ہے, باقیوں میں تھوڑی تھوڑی ہے, باقیوں میں تو کافی سارے میں اسٹیبلشڈ ہے, جیسے اور پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی, لیکن ہارٹ میں ابھی اس کا لمیٹڈ سا اسکوپ ہے, وہ بھی ہو رہی ہے باقی دنیا میں, پاکستان میں نہیں ہے. تو اس ڈائریکشن میں ایک تو کام ہوگا. اچھا, دوسرا ایسپیکٹ اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ اے آئی کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم یہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ ہارٹ کا فار ایگزامپل ہم نے آپریشن کرنا ہے کل, اس کا ہم سی ٹی اسکین کریں اور اس سے ہارٹ کا ایک ماڈل جنریٹ کر لیں جو ایگزیکٹ کاپی ہو اس دل کی پلاسٹک کا ہارٹ, اوکے, جو وہ جس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, جس کو ٹریٹ بالکل کاپی ہو. اب اس کو ہم ٹیبل پہ رکھ کے ایک دن پہلے اس کے اوپر پریکٹس کر لیں. اوکے, لہٰذا اگلے دن جب سرجری میں جائیں تو آپ کو کوئی چیز ان یوزول نہ لگے. اب یہ 3D پرنٹر بن چکے ہیں, پلاسٹک کا ہارٹ بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں انٹرنل اسٹرکچر کو بھی بنا دیتے ہیں, سارا کچھ ہی ایگزیکٹ کاپی, اوکے, کیونکہ اس نے وہ جتنے اس کے سی ٹی اسکین کے اندر لیئرز ہیں اسی حساب سے اس نے اس کو کنسٹرکٹ کر لینا ہے, اور وہ ایگزیکٹ ماڈل اسی ہارٹ کا ہوگا. اور یہ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں ابھی نہیں ہے, لیکن دنیا میں ہو رہا ہے. یہ اس ڈائریکشن میں دنیا کام کر رہی ہے, اور یہ ہو جائے گا. یہ فیوچر کی ایک بڑی چیز ہوگی کہ ایکوریسی آف سرجری بہت بڑھ جائے گی. یعنی آپ کو جو پیدائشی نقص والے خاص طور پہ ہارٹ ہیں, جس کے اندر کھولنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے, وہ سارے کا سارا اس دن پہلے ایک دن آپ اس کو دیکھ لیں. اور اب سر دو بڑے اہم سوال ہیں. ایک یہ کہ آپ کا چونکہ ڈائریکٹ تجربہ ہے پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں کارڈیولوجی میں بطور سربراہ, آپ بتائیں, بعض مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں مہینوں اور بعض کہتے ہیں سال سے بھی اوپر ویٹ کا کہا جاتا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دل کے مریض کو اتنا, کیا یہ حقیقت ہے, اور اگر کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سچ ہے, اور یہ ان یوزول نہیں ہے, سچ ضرور ہے. اٹ از سیڈ, مطلب اس میں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اتنی دیر لوگوں کو انتظار جو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کو تسلی رکھنی چاہیے کہ جب ویٹنگ لسٹ پہ کسی بندے کو ڈالا جاتا ہے نا, لمبی ویٹنگ لسٹ پہ, تو اس کا سادہ لفظوں میں مطلب ہوتا ہے کہ یہ اتنا ارجنٹ سرجری نہیں چاہیے. اوکے, یعنی اس میں کلینکل پرائرٹائزیشن ہوئی ہوتی ہے. اوکے, یعنی میڈیسن پر وہ اتنا وقت گزار سکتا ہے, اتنی ایویلیویشن ضرور ہوئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ابھی پورے پروونس کے اندر پرائمری پی سی آئی کا پروگرام لانچ ہوا ہے. یہ محسن نقوی صاحب نے باقاعدہ پورے جسے کہتے ہیں نا انرجی کے ساتھ اس کو لانچ کرایا کہ یہ ہم نے کرنا ہے. پرائمری پی سی آئی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا, بجائے اس کو وہ بلڈ کلاٹ جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی دوائی دی جائے, اور پھر اس کے 2 ہفتے کے بعد ان کی اینجیوگرافی کی جائے, اور پھر اس کے بعد ان کی اینجیوپلاسٹی کی جائے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوا, اگر وہ سوٹیبل ہے, کوئی اور ریزن نہیں ہے نہ کرنے کی, تو اسی وقت 90 منٹ کے اندر اندر ہارٹ اٹیک کے اس کی اینجیوگرافی کر کے اس کے اندر اسٹینٹ ڈال کے اس ویسل کو کھول دیا جائے جو بلاک ہے, تاکہ دل کا مسل جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. اب یہ ہمارے جتنے کارڈک انسٹیٹیوٹس ہیں یہ کر رہے ہیں, اینڈ ہر منڈے مارننگ پہ سارا ڈیٹا ریویو ہوتا ہے کہ کس سینٹر نے کتنے کیے اور جن کو نہیں کیا ان میں کیا ریزن تھی. تو وہ پرائرٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ کتنی کلیئر ہے کہ اس آدمی کے اندر ڈیلے نہیں ہو سکتا. باقیوں کے اندر ڈیلے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنی ظاہر سینٹر نہیں ہے ابھی بھی جتنی ضرورت ہے. وہ ایمرج کر رہے ہیں, جس تیزی سے گرو کیا ہے پچھلے 15 سال میں, جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا. مجھے بالکل امید ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ویٹنگ لسٹیں ختم ہو جائیں گی. آپ اس طرح کی کمپین جیسے آپ نے بناسپتی گھی, کولڈ ڈرنکس اور اسموکنگ کے لیے چلائی, ہوپ فلی ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. آپ اس طرح کی بھی کوئی کمپین چلائیں کہ ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کی تعداد بھی کم ہوتی جائے, تاکہ ہمیں سینٹرز ہیلتھ کے بڑھانے کے بجائے وہ سینٹر میں آنے والے لوگ ہی کم ہو جائیں, اس طرح صحت مند ایک نیشن ڈیولپ. اور یہ جو ہماری پوڈ کاسٹ سیریز ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم پاکستان کو کامیاب کیسے کر سکتے ہیں, جس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک صحت مند نیشن تو بنیں, تاکہ اس کے بعد صحت مندی سے سوچ سکیں. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو کئی دفعہ پاکستان سے باہر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اب وہ ویلیو نہیں رہی یہاں کی ایجوکیشن کی کہ ان کو دنیا میں ایکسیپٹ کیا جائے بطور سرجن یا ڈاکٹر جیسی کبھی ہوا کرتی تھی. یعنی اس کا معیار, پاکستانی ڈاکٹر کا معیار, اس کی قابلیت کا, کوالٹی کا گرا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر
صرف ہم نہیں، کارڈیولوجی یہ کی بات کریں؟ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کچھ پولیٹیکل گیمکس بھی ہیں ڈاکٹرز کی، کچھ آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ جو چلتی رہتی ہیں کہانیاں، تو انڈرمائن کرتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ لاسٹ ایئر کے دیکھیں تو جب پورے ملک سے نمبر آف ڈاکٹرز جو امریکہ گئے ہیں اور وہاں ان کو ریزیڈنسی ملی ہے، اس میں کئی کا ایک بہت بڑا نمبر ہے. اس کے بعد ڈاؤ کا ایک بہت بڑا نمبر ہے. آغا خان کی پورے بیچ کئی دفعہ امریکہ چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں سٹینڈرڈ جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی اس لحاظ سے کمی آئی کہ کالجز بہت سارے کھل گئے، پرائیویٹ کالجز، اور اس کی وجہ سے کچھ تو اپ ٹو دا سٹینڈرڈ ہیں، کچھ نہیں ہیں. کچھ کو تو گورنمنٹ نے بلکہ کہا کہ وہ باقیوں کے ساتھ مرج ہو جائیں اور اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ امپروو کریں. تو اس سے ایک تھوڑا سا تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اب سارے ڈاکٹرز اس لیول کے نہیں ہیں. کچھ ایک امپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو وار اینڈ ٹیرر اور جو پولیٹیکل سارے معاملات تھے، اس میں پاکستانی ڈاکٹرز کا باہر جانا کم ہونا شروع ہو گیا تھا. مطلب 80s میں پوری دنیا کے اندر اتنی زیادہ کمی تھی ڈاکٹرز کی کہ جب کوئی کے کا گریجویٹ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کہ تم ڈاکٹر ہو؟ اگر وہ کہتا تھا ہاں تو کہتے تھے کام کرو گے؟ وہ کہتا تھا جی. تو اس کی اسٹیمپ ہی لگا دیتے تھے ورک ویزا کی کہ ہی کین اسٹے ان بریٹن انڈیفینیٹلی اگر وہ وہاں سے سوشل سروسز نہیں لیتا، انٹری پر ہی. اور لوگوں کو کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعد میں دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ تو پرماننٹ اسٹے لگا دیا انہوں نے، یہ انڈیفینیٹ اسٹے والا جس کا ویزا ہوتا ہے. اب وہاں پہ بھی ظاہر ضرورت اتنی ہی تعداد میں کم ہونی شروع ہوئی، تو پھر ہمارا جو نمبر تھا اس لحاظ سے اس طرح ریفلیکٹ نہیں کرتا. لہٰذا اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ضرور ہیں. اسٹینڈرڈ میں بہت زیادہ اتنی ڈیٹیریوریشن نہیں ہوئی جتنی یہاں پہ سمجھی جاتی ہے. صحیح. سر آپ نے ہزاروں آپریشنز کیے، ایک سوال کا جاتے جاتے جواب دے دیں. کیا دل سے دل کو جو راہ ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھی سرجری کرتے ہوئے؟ ہاں یہ تو ہوتی ہے. یہ اگر آپ نے سرجری کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تھیٹر سے باہر جائیں تو باہر آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جن کی راہ اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ معاملہ کسی حد تک ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اتنی لمبی گفتگو کی اور اتنی خوبصورت گفتگو کی جس میں ہمیں امید ملی کہ ہاں پاکستان کو ایک صحت مند نیشن بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی فرسٹ ہینڈ تجربے سے بتایا کہ کیسے پاکستان کے ہاسپٹل، کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو، ڈکٹیٹر سے لے کے مشرف سے لے کے ابھی تک نگران گورنمنٹ تک، جو کہ بیچ میں پیپلز پارٹی بھی آئی، نون لیگ بھی آئی، پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی، وہ بتا رہے ہیں کہ سب نے ہیلتھ سیکٹر میں جس طرح سے کام جاری تھا اس کو جاری رکھا اور ہر ایک نے پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کی. کم از کم پنجاب میں، کیونکہ خود ڈاکٹر صاحب سرو کر رہے تھے، ان کا فرسٹ ہینڈ تجربہ ہے. ریاض میں انہوں نے ہاسپٹل دیکھا جو اب تک بھی اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکا جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دوران پاکستان میں 5 نئے انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو گئے، وہاں ڈاکٹرز آ گئے، وہاں مریض آ رہے ہیں. تو یس، ہم ایک کامیاب نیشن بن سکتے ہیں. پاکستان ایک صحت مند نیشن بن سکتا ہے. یہ اس سلسلے کے پوڈ کاسٹ سیریز کی پہلی قسط تھی، پہلا پوڈ کاسٹ تھا. ہم پاکستان کے سیاسی میدان میں، ایجوکیشن میں، ہماری ترقی کے سارے پروگرام میں، ہماری تفریح کیوں بہتر نہیں ہو رہی، تفریح کے مواقع کیوں نہیں آ رہے، اور ہماری اکانومی کیسے بہتر ہوگی، یہ سب چیزوں پر پوڈ کاسٹ کا یہ ایک سیریز کا سلسلہ ہے. یہ آگے چلے گا. ضرور دیکھیے، اس کو پھیلائیے، اور اس سلسلے میں جو آئیڈیاز ہوں آپ کے پاس، وہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی، جو کہ اب ایکس ہے، اور اس یہاں کمنٹس میں بھی آپ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بہت بہت شکریہ آپ کا.